رات کی تاریکی میں ندیم ردا بیگم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس سنسان سڑک پر سوائے کتوں کے بھونکنے کی آواز کے علاوہ کانوں کی سماعت سے کوئی اور آواز نہیں ٹکرا رہی تھی۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ سر پکڑے کھڑا تھا۔ 16 سال گزرنے کے بعد آیا تھا وہ اپنا بچہ ڈھونڈنے۔ نا امیدی نے اس کے دل کو گھیر لیا۔ وہ مر چکا ہوگا، ندیم قرب بھرے لہجے میں کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ راستے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پولیس اسٹیشن پر پڑی۔ دل کی امید نے مانو ایک بار پھر انگڑائی لی۔ گاڑی روکو۔ وہ تیزی سے حاکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ ڈرائیور کی گاڑی روکتے ہی وہ تیزی سے پولیس اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ یہ اتفاق تھا یا اس کا نصیب، خدا بہتر جانے۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس علاقے کا پولیس کمشنر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے ایک بچے کے متعلق انفارمیشن چاہیے۔ 16 سال پہلے یہاں قریب میں کوئی بچہ ملا تھا؟ ندیم نے بے صبری سے استفسار کیا۔ اس کی مانو جان سولی پر اٹکی تھی۔ 16 سال پہلے؟ بہت پرانی بات کر رہے ہو میاں، پولیس انسپکٹر لاپرواہی سے بولا۔ جانتا ہوں پرانی بات ہے، مگر میرے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی بے تابی اور پریشانی پولیس کمشنر کو اپنی جانب کھینچ لائی۔ ہلو، کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ان کے پاس آ کر وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پولیس والا سیدھا کھڑا ہوا اور سلام کرنے لگا۔ سر، میں وہی معلوم کر رہا تھا ان سے۔ وہ تیزی سے پولیس کمشنر کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، میں اپنا بیٹا ڈھونڈ رہا ہوں جو 16 سال پہلے گم ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اسے یہیں قریب میں جو کچرا پڑا ہے وہاں آخری بار دیکھا گیا تھا۔ پلیز میری مدد کریں اسے ڈھونڈنے میں۔ ندیم اپنی آئیڈینٹی چھپا کر رکھتا تھا سب سے، کیونکہ لوگ اسے دیکھتے ہی باتیں بنانا شروع کر دیتے۔ آپ کا بیٹا کچرے کے پاس 16 سال پہلے؟ ایک منٹ، پولیس کمشنر سوچ میں پڑا۔ آپ اس بچے کی بات کر رہے ہیں جس کے سیدھے ہاتھ پر کالا نشان تھا؟ ان کے سوال پر ندیم تیزی سے سر اثبات میں ہلاتے ہوئے خوش ہوا۔ جی، آپ کو ملا تھا میرا بچہ؟ ملا تو تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے 2 باپ ہوں؟ وہ الجھ کر بولا۔ 2 باپ؟ نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ندیم نے اختلاف ظاہر کیا۔ غلط فہمی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا مسٹر اوکاشا، افتخار کے ساتھ میں خود یتیم خانے گیا تھا۔ پولیس والے کا انکشاف اس کے سر پر بم کی طرح پھوٹا۔ اوکاشا؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ تو اسے بچہ مل گیا تھا؟ ندیم تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، کیونکہ بچے کو ابریش ملک جیسی امیر کبیر خاتون نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ابریش ملک اور اس کے بیٹے راہب ابریش ملک کو کون نہیں جانتا تھا؟ آئے روز نیوز کی زینت بنے رہتے۔ راہب ابریش ملک؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جی، راہب کو اڈاپٹ کیا ہے ابریش ملک نے۔ پولیس کمشنر نے پھر سے تصدیق کی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اپنے بیٹے کا زندہ ہونا ہی اس کے لیے دنیا کی سب سے عظیم نعمت تھی۔ وہ بے نسل نہیں رہا تھا۔ یہ خوشی ہی اس کے لیے ناقابل بیان تھی۔ اوکاشا، ہانیہ اور رتبان راہب سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ آن پہنچے۔ تھوڑی دیر قبل ہی سلا کراچی کے لیے نکلی تھی۔ آئیں بیٹھیں، میں سر کو بلا کر لاتی ہوں۔ دعا انہیں لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بٹھا کر راہب کو بلانے چلی گئی۔ ہانیہ کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہلی بار اپنے بیٹے سے روبرو ملنے جا رہی تھی وہ مظلوم ماں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، جسم ایسے لگ رہا تھا کہ لرز رہا ہو۔ عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھا اس کا دل۔ گمان ہوتا تھا شاید آج خوشی سے دھڑکنا ہی بھول جائے گا۔ اوکاشا بار بار آنکھوں ہی آنکھوں میں جذبات پر قابو رکھنے کا کہہ رہا تھا اسے۔ ڈیڈ، یہ کہاں آئے ہیں ہم؟ وہ انگریزی میں استفسار کر رہا تھا۔ اتبان اردو زبان سے بالکل ناآشنا تھا۔ تمہارے بڑے برو کے گھر۔ اوکاشا نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ السلام علیکم۔ اس کے آتے ہی ہانیہ خوشی کے مارے مبہوت سی ہو گئی۔ بےتاب نگاہیں جو سالوں سے تڑپ رہی تھیں اس کے خوبصورت وجود کو نگاہوں ہی نگاہوں میں بوسے لینے لگی۔ نہ جانے کتنی بار صدقے واری گئی وہ بے بس ماں اپنے بیٹے پر۔ خوشی کے مارے آج جان نکل جائے گی، اس قدر عالم مسرت سے سرشار تھی وہ ماں۔ وہ اوکاشا سے ہاتھ ملا کر جیسے ہی ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا، ہانیہ نے راہب کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے مصافحے کی نیت سے ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں بھری بھری، باہیں بےتاب۔ نہ جانے کس دل سے صبر کر رہی تھی وہ۔ اس بے بس ماں کی ممتا مچل رہی تھی اسے سینے لگانے کے لیے، مگر کبھی کبھار وقت اور حالات بڑا مجبور کر دیتے ہیں انسان کو۔ وہ بہت مجبور تھی، اپنے دونوں بیٹوں کو خوشحال اور آباد دیکھنا چاہتی تھی، جس کی قیمت اسے
اپنی ممتا کا قتل کر کے ادا کرنا تھی۔ سوری، آپ لوگوں کو انتظار کروایا، میں کچھ دنوں سے کافی ڈسٹرب تھا۔ اس نے معذرت طلب کی تو اوکاشا مسکراتے ہوئے نفی کرنے لگا۔ راہب نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اس کی نگاہیں ترسی ترسی سی معلوم ہو رہی تھیں، جو اپنی جانب تیزی سے کھینچ رہی تھی راہب کو۔ ہانیہ نے بالکل آہستہ سے مجبوراً اس کا ہاتھ چھوڑا۔ راہب سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ اور راہب بالکل آمنے سامنے تھے۔ اوہ، تو آپ میرے بھائی ہیں؟ اتبان انگریزی زبان میں راہب کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ؟ راہب اتبان کو انجانی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر سوالیہ انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا بیٹا ہے اتبان، اور اتبان یہ راہب ہے، تمہارا بڑا بھائی۔ اوکاشا نے دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ مگر میرے بھائی تو آپ ہیں، پھر اتبان میرا بھائی کیسے ہوا؟ میں انکل ہوں اتبان کا۔ راہب نے اوکاشا کی بات پر نااتفاقی ظاہر کی اور رشتوں کو اپنے مطابق درست کیا، جس پر ہانیہ خاموش نہ رہ سکی۔ نہیں، تم بھائی ہو اتبان کے، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ اس کا قطعی انداز میں کہنا راہب کو شدت سے محسوس ہوا۔ ہاں یار، ویسے بھی تمہاری انکل بننے کی عمر نہیں ہے ابھی۔ اوکاشا راہب کی آنکھوں کا الجھا پن دیکھ کر بات بنانے کی کوشش میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں برسنے کو تیار نظر آ رہی تھیں۔ وہ آج بھی ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا ہانیہ سے، دل کو جیسے قرار سا آتا اس کی پیاری صورت دیکھ کر۔ ہم یہاں تمہیں نکاح کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ماحول پر خاموشی چھائی رہی، پھر اوکاشا نے اس خاموشی کو توڑا۔ اوہ شکریہ۔ راہب رسمی طور پر شکریہ ادا کرنے لگا، جبکہ ذہنی طور پر وہ الجھا ہوا تھا ابھی بھی ان دونوں کے اتنی دور آ کر پرسنلی مبارکباد دینے پر۔ راہب ان دونوں سے اپنے بچپن میں ملا تھا، وہ بھی فقط تقریب کی حد تک۔ اس کی یادداشت عام بچوں کے مقابلے میں بہت اچھی تھی، اس لیے وہ دونوں اسے اچھی طرح یاد تھے۔ مگر ان دونوں کا اتنے سال بعد یوں پرسنلی صرف مبارکباد دینے آنا اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی پیش کی جا رہی ہے۔ ہانیہ کی سرخ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے ذہن پر زور زور سے دستک دے رہی تھیں۔ وہ بار بار آنکھیں ٹشو سے یہ کہہ کر صاف کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ ان دونوں کو ذرا بھی علم نہ تھا کہ راہب ان دنوں اپنی حقیقت کا متلاشی ہے۔ میم، آپ اپنی آنکھیں واش کر لیں، بہت لال ہو گئیں۔ دعا نے ہانیہ کو دیکھ فکر مند انداز میں کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ ٹالتے ہوئے بولی۔ پلیز واش کر لیں، بہت زیادہ لال ہو رہی ہیں آپ کی آنکھیں۔ راہب کے کہنے پر وہ دعا کے ساتھ چلی گئی۔ آپ نے پھینکا تھا نا مجھے کچرے میں، وہ سیل کمرے میں لانے کا بہانہ کر کے ہانیہ کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے فیس واش کرنے کے بعد دعا سے کہا کہ اسے راہب کا کمرہ دیکھنا ہے، جس پر دعا اسے راہب کے کمرے میں لے آئی۔ ہر چیز میں اس کے بیٹے کی مہک تھی، جسے سونگھ کر وہ ماں دل کا قرار پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی وال پر لگی بہت بڑی تصویر کو دیکھ کر اس کے آنسو بھر آئے آنکھوں میں۔ اس تصویر میں راہب بلیک فارسٹ ہارس پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور گھوڑے کی لگام ابریش نے پکڑ رکھی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی، جسے دیکھ حسرت سے آنکھیں خود بخود اشک بار ہونے لگی۔ راہب اس کے پیچھے آ کر اسے روتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے اپنے غم میں خبر ہی نہ ہوئی کہ کسی کی نظریں اس کا تعاقب کیے ہوئے ہیں۔ اس کے سوال پر وہ بوکھلا کر مڑی۔ دعا کے کان کھڑے ہوئے۔ کچرے نہیں، وہ بیچاری تو خود ناواقف تھی کہ ردا بیگم اس کو کچرے پر چھوڑ آئی تھی۔ یہ سن کر اسے بھی شوق لگا تھا۔ نہیں کیا؟ ہاں، میں جانتا ہوں کچرے میں آپ نے پھینکا تھا مجھے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ اس قدر بھرم سے پوچھ رہا تھا کہ ہانیہ گھبرا گئی، جبکہ راہب سچ جاننے کے لیے صرف ذہنی طور پر اسے پریشرائز کر رہا تھا۔ ہانیہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ راہب اس سے نفرت کرے۔ ہانیہ کا گھبرا جانا، زبان کی لڑکھڑاہٹ، اے سی کے چلتے ہوئے بھی ماتھے پر پسینہ، راہب کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لمحے راہب کی آنکھیں کدورت برسا رہی تھی۔ ہانیہ تڑپ اٹھی تھی اس کی آنکھوں کی کدورت دیکھ کر۔ نہیں، میں نے نہیں پھینکا، میں ہانیہ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کا۔ شدت غم سے لگتا تھا آج سینہ پھٹ جائے گا اس کا، کیونکہ جس بات سے وہ ڈرتی تھی آج وہ سامنے آ گئی تھی۔ اس کا بیٹا، اس کی آنکھوں میں نفرت، کدورت اور سوالات بھرے، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس بے بس ماں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھی اوکاشا کی کہی باتیں۔ ہانیہ، تمہارے ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، یہ یاد رکھ کر فیصلہ کرنا۔ راہب اب 16 سال کا ایک جوان ہے۔ اگر تم اسے جا کر حقیقت بتاؤ گی، جس سے وہ ابھی تک ناآشنا ہے، تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا وہ صدمے سے۔ یہ قبول کرنا اس کے وجود کے لیے کہ وہ ایک حرام فعل کے بعد دنیا میں آیا
اس کی سیلف رسپیکٹ اور کانفیڈنس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ وہ جیتے جی مر جائے گا، خود کے وجود سے نفرت کرنے لگے گا۔ ہانیہ، اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے راہب کو مت مارو، اور پھر اتبان کا بھی تو سوچو نا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم اتبان کو کیا بتائیں گے کون ہے راہب، کس کی اولاد ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا جو اکاشا بول نہیں پا رہا۔ لڑکوں میں غیرت کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اتبان قبول نہیں کر پائے گا راہب کو۔ خدا نخواستہ دونوں میں سے کسی ایک نے کوئی سخت قدم اٹھا لیا تو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دیں۔ کیوں پھینکا تھا مجھے؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال شدید قرب اور غصے کی کیفیت سے دوچار، آنکھوں میں شعلے لیے بھڑک کر استفسار کر رہا تھا۔ میں نے نہیں پھینکا، میں قسم کھاتی ہوں تمہاری، میں نے نہیں پھینکا، میں بے قصور ہوں، یقین کرو اپنی ماں کا، میں بہت بے بس تھی۔ ہانیہ بلک کر بولی، اس کا خود کو ماں کہنا راہب کے دل پر لگے سارے زخموں کو ہرا کر گیا۔ اسے اپنا پورا وجود چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کی شادی میں شرارہ پکڑے کھڑا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اتنی اچھی لگتی تھی وہ اسے، آخر ماں تھی وہ اس کی، کیوں اچھی نہ لگتی؟ ماں میں تو خدا نے کشش الگ رکھی ہے۔ ایک ناسمجھ بچہ بھی اپنی ماں کی خوشبو پہچانتا ہے۔ ماں حرام حلال کے ترازو میں تھوڑی تولی جاتی ہے۔ کہیں پڑھا ہے تم نے کہ صرف حلال ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے؟ واو، تو ماں ہے آپ میری۔ وہ اپنا سر پکڑے تنزیہ گویا ہوا۔ وہ ماں جس نے اپنا بچہ کچرے میں پھینک دیا۔ وہ اگلے ہی لمحے ہانیہ کی جانب ایک قدم بڑھ کر چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کی حالت مارے صدمے کے خراب ہونے لگی۔ راہب کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں ماتم برپا تھا۔ کوس رہی تھی اس لمحے کو جب ردا بیگم اس کا بیٹا لے کر جا رہی تھی اور وہ روک نہ پائی۔ کیسے پھینک دیا آپ نے مجھے؟ میں کوئی گندگی تھا جسے کچرے میں پھینک کر چل دی آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا کہ یہ ایک انسان ہے جسے آپ پھینک رہی ہیں، کوئی گندگی نہیں۔ مائیں ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ دعا ہانیہ کا لرزتا وجود دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ راہب کے سوالات اس کے دل و دماغ پر وار کر رہے تھے۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے چیختے ہوئے اپنی بے قصوری کی دہائیاں دینے لگی۔ میں نے نہیں پھینکا، یقین کرو میں نے نہیں پھینکا، میں بے قصور ہوں، میں نے نہیں پھینکا تمہیں۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ اگر آپ نے نہیں پھینکا تو کس نے پھینکا تھا مجھے؟ کون ہوں میں؟ کیا پہچان ہے میری؟ کچھ تو جواب دیں۔ اس طرح خاموش نہیں رہ سکتی ہیں آپ۔ میری پوری زندگی الجھا کر خود کتنے مزے کی زندگی گزار رہی ہیں آپ کو تو احساس بھی نہیں۔ لمحہ لمحہ مارتا ہے مجھے یہ احساس کہ میں لاوارث ہوں۔ مجھے پیدا کرنے والی ماں تک نے مجھے پھینک دیا۔ کم از کم میرا قصور ہی بتا دیں۔ ایسی کیا خطا کی تھی میں نے جو اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں مجھے؟ اس کی سرخ آنکھیں انگارے برساتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہت سے سوال تھے اس کے ذہن میں جنہیں جاننے کے لیے وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس شہزادے کا کیا قصور؟ کس جرم کی سزا میں اسے کچرے پر پھینکا گیا؟ کیا اس کا حق نہیں اپنی ماں کی گود پر، اس کے دودھ پر، اس کی شفقت پر، اس کی محبت پر، اس کے ہاتھ کے بنے کھانوں پر، اس کے ہاتھ کے سلائی کردہ کپڑوں پر، اس کی باہوں کے جھولے پر؟ کون گنہگار تھا راہب کا؟ فقط حرام کہہ کر اس کی حق تلفی کرنا کیسے جائز ہو گیا؟ ہانیہ اس کے سوالوں کے جوابات دینے سے قاصر تھی۔ راہب سر پلیز خاموش ہو جائیں، مسز اکاشا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ دعا اس کے لرزتے وجود کو دیکھ راہب کو خاموش کرانے لگی۔ لاؤنج سے راہب کا کمرہ کافی دور تھا۔ اکاشا چیخنے کی آوازیں سن کر پریشان ہو کر ان آوازوں کی سمت بڑھا تھا۔ میم، ہانیہ بے جان گڑیا کی مانند دھڑم سے فرش پر گری۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ اکاشا بے حواسی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ دعا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہانیہ کو کچھ بھی ہوا تو راہب اکاشا سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے اس پوری دنیا میں۔ ہانیہ کی بگڑتی حالت اس کے ذہن کو مزید الجھا گئی، مانو دل و دماغ میں جنگ برپا تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اپنی ماں کو تھام لے، مگر ذہن اڑا ہوا تھا کہ ہاتھ مت لگانا اس عورت کو جس نے تجھے جانوروں سے بھی بدتر گمان کیا، تجھے کچرے میں پھینک کر چلی گئی۔ اکاشا کی تو جان نکل گئی تھی۔ ہانیہ کو بے جان فرش پر پڑا دیکھ، وہ ہانیہ کی یہ حالت دیکھ راہب کا کالر پکڑ کر چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ ہانیہ اکاشا کو اس کے سامنے اٹھا کر لے گیا۔ وہ کانچ کی طرح ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا۔ تو میں ٹھیک تھا،
मिसेज ओकाशा उस रात मेरा कफ खोलकर यही निशान देखना चाह रही थी। वो बिलक कर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते बने निशान को देखकर रंजीदा लहजे में खुद से गोया हुआ, या खुदा, मैं कौन हूँ? मेरी माँ ने क्यों फेंक दिया मुझे? क्या कसूर था मेरा? किस गुनाह की सज़ा सुनाई है मुझे? किससे पूछूं? क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। यह एहसास ही जान लेता है मेरी माँ ने, मेरी अपनी माँ ने मुझे गंदगी समझकर कचरे में फेंक दिया। मैं गंदगी नहीं था मैं गंदगी नहीं था मैं। मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। काश मैं मर गया होता, काश मैं मर गया होता। ये दर्दनाक हकीकत मेरी जान को लम्हा लम्हा निचोड़ रही है। वो अपना सर पकड़े मार्बल के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें अश्कबार थीं। उसके एक एक जुमले से शदीद कुर्ब झलक रहा था। इतनी तकलीफ तो उसे अंगारों पर चल कर ना होती जितनी उसे हानिया की खामोशी दे गई थी। मगर वो शहजादा कहाँ जानता था, अगर उसकी माँ जवाब दे देती उसके सवालों का तो मौत की आरजू नहीं करता बल्कि खुद मौत के पीछे जा पड़ता। राहिब सर, प्लीज़ संभालें खुद को, दुआ उसके पास बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर हौसला देने लगी। राहिब को तो सदमा लग गया था। उस दिन के बाद से वो खामोश हो गया। वो जान गया था आ गई सिर्फ जान जलाएगी उसकी। इंशाल सबसे लड़कर भूख प्यास की हड़ताल करके आगे पढ़ने में कामयाब हो ही गई। एक दिन वो यूं ही बैठी सेल पर फेसबुक चला रही थी कि उसकी नज़रों के आगे राहिब की एक फ़नी पोस्ट गुजरी। उसने फ़ौरन राहिब की आईडी ऑन की। उसने अपने बायो में मीमर लिख रखा था। उसकी एक एक पोस्ट हंसने पर मजबूर कर रही थी। हर पोस्ट पर हज़ारों लाइक और कमेंट्स एंड शेयर्स। बंदे ने डीपी भी ऐसी लगा रखी थी कि देखने वाला फिदा हो जाए। वो सर्च करते करते उसके ऑफिशियल पेज तक पहुंची। उसके मिलियन फॉलोअर्स थे, जिनमें ज़्यादा तादाद लड़कियों की थी। उसने कहीं भी अपना मैरिड या रिलेशनशिप का स्टेटस शो नहीं किया था, जिसके सबब न जाने कितनी लड़कियों की वो बैचलर्स धड़कन बना हुआ था। इंशाल को आज भी उसका 4 साल पहले थामा हुआ हाथ याद था, जिसके सबब वो झींप गई। इंशाल, ये देखो, मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी है, पढ़कर बताओ कैसी है। युसरा उसके और सेल के दरमियान अपना कहानी का रजिस्टर हाइल करते बोली, मुझे कहानियाँ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और तुम तो सिर्फ 5वीं पास हो, तुमने कहानी कैसे लिख ली? वो उलझ कर इस्तफसार करने लगी। दिल से लिखी है, पढ़कर तो देखो एक बार, वो खासा जोर देते हुए बोली। उफ, लाओ पढ़ूं। वो बेदिली से रजिस्टर लेते हुए, कहानी। एक लड़का बचपन से एक लड़की को मोहब्बत करता है। दोनों साथ खेलते खाते पीते, दोनों कजन्स हैं। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही होती है। फिर एक दिन लड़का लड़की को अकेले पाकर इजहार मोहब्बत करता है। लड़की भी फौरन हाँ कर देती है। ख़त्म शुद। कहानी पढ़ने के बाद इंशाल सर पकड़कर, ये कैसी कहानी? निहायत बोर। वो मुंह बिसोरते कहने लगी, सच्ची कहानी है ये, मेरी प्रेम कहानी, और तुम तो ऐसे रिव्यू दे रही हो जैसे खुद बहुत बड़ी राइटर हो। इंशाल का मुंह बिसोरना यसरा को नागवार गुजर रहा था। हाँ, माना मैं राइटर नहीं हूँ, मगर इसे पढ़ने के बाद सिर्फ लोगों के सर में दर्द होगा। इस कहानी में क्या है सिवाय मोहब्बत के? कहानियाँ ऐसी थोड़ी होती हैं, उनमें कोई सबक होता है। वो अभी एक माहिर राइटर की तरह बोल ही रही थी कि युसरा उसकी बात काटते हुए बोली, अच्छा बीबी, तुम ही लिख कर दिखा दो कोई सबक आमूज कहानी। बड़ी आई, दो मेरा रजिस्टर वापस। वो मुंह बिगाड़ते हुए रजिस्टर लेकर चली गई। इस चैलेंज को इंशाल दिल पर ले बैठी। अपने बैग से एक रजिस्टर निकालकर कलम हाथ में थाम लिया। फिर तो जैसे जादू बिखरा हो, सोचें खुद ब खुद उसके जहन में आती गई और कहानी बनती गई। पूरा 1 महीना लगा उसे कहानी लिखने में। कहानी का नाम उसने ज़िंदगी रंगों से परे लिखा। वो कहानी उसने सबसे पहले मिसबा को पढ़ाई। मिसबा ने बहुत तारीफ़ की, जिस पर वो फूले नहीं समा रही थी। मिसबा की दोस्तों के ज़रिए इंशाल की लिखी कहानी सारे रिश्तेदारों में फेमस हुई। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कहानी इंशाल ने लिखी। शोहरत जलने वालों को साथ लाती है। रिश्तेदारों में कुछ ख़वातीन ने खूब सुनाई उसे, अरे बाजी, हम तो बच्ची का अच्छा ही चाहते हैं। ये राइटर्स की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, बेचारे ज़िंदगी भर गमों में गुजारते हैं। क्यों अपनी बेटी को ऐसा नसीब दे रही हो? तो किसी ने कहा कि राहीला कोई शादी नहीं करेगा तेरी बेटी से। एक तो पढ़ी लिखी, ऊपर से राइटर। ख़ानदान के सारे लड़के सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं। जितने मुँह उतनी बातें। नतीजा ये निकला कि इंशाल से कलम छीन लिया गया। मगर कलम थामने वालों को ये अच्छी तरह खबर है, कलम थामा जा सकता है, छोड़ा नहीं। एक नशा है इस कलम में, जिसने
جس نے چکھا وہ خوب جانتا ہے۔ اس نے چھپ کر فیس بک پر ناول لکھنا شروع کر دیا، ایک فیک آئی ڈی سے۔ اسے پوسٹ کرنے لگی۔ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور کہا کہ وہ اپنا ایک پیج بنائے۔ اسے پیج بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے راہب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے راہب کے پیج پر ایک میسج چھوڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ راہب کی آئی ڈی اور پیج دعا کے ہینڈ اوور ہے۔ دعا وہ واحد شخصیت تھی جو سائے کی طرح راہب کے ساتھ رہتی تھی۔ راہب کا ہر راز صرف دعا تک محدود تھا۔ ندیم 4 سال سے پاگلوں کی طرح راہب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر راہب کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ ان سالوں میں وہ ابرش اور صلہ سے بھی نہیں ملا تھا۔ ابھی صرف انہیں اتنی خبر تھی کہ وہ لندن میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ رات کے 2 بجتے ہی سیل رنگ ہوا، وہ بھی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا سافٹ ویئر کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب سب سے پہلے یہ خبر تم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چلو، تم نے تو کچھ کہنا نہیں اور میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس لیے گڈ نائٹ، راہب نے مسکراتے ہوئے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کا دن نہیں گزرتا تھا جب تک اس ان نون نمبر سے بات نہ کر لے۔ مانا مقابل کی جانب سے فقط خاموشی چھائی رہتی، مگر اسے اچھا لگتا تھا اپنی ہر خوشی اور غم اس سے شیئر کرنا۔